آج کی اس تجزیاتی پیشکش میں خوش آمدید۔ سیدھے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست ماسٹر کلاس کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو صرف موٹیویشن نہیں بلکہ کہانی سنانے اور وقت کو مینیج کرنے کا ایک کمال کا فارمولا ہے۔ ہم بالکل بنیادی سطح سے سمجھیں گے کہ آخر سی کین جیسی مثالیں اپنی کہانیوں سے سیدھا لوگوں کے دماغ پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ یہ صرف کتابوں کی بور کرنے والی سمریز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک مکمل اور آزمودہ نظام ہے۔ چلیے پہلے اس کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، رات کا گہنا اندھیرا ہے، ایک تھکا ہارا بوڑھا آدمی ندی کے کنارے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں اسے لگتا ہے کہ معمولی پتھر ہیں۔ بور ہو رہا ہے نا، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ ایک ایک کر کے وہ پتھر ندی میں پھینکنے لگتا ہے۔ چھپاک، یہ آواز اسے مزہ دیتی ہے۔ ایک کے بعد ایک پتھر بہا رہا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ میں صرف ایک آخری پتھر بچتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے۔ اب جو پتھر اس کے ہاتھ میں تھا نا، وہ چمک اٹھتا ہے۔ وہ کوئی معمولی پتھر تھا ہی نہیں بلکہ ایک کالا ہیرا تھا۔ سوچیے اس پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے پچھلے 2 گھنٹوں میں اپنی پوری زندگی کی کمائی انجانے میں ہی صحیح کچرے کے بھاؤ ندی میں بہا دی۔ یہ ایک ایسی دل خراش اور پاورفل کہانی ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ 2 کی طرف، رابطے کا پل، جہاں خیالی باتوں کو حقیقت سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ اس پورے فارمولا کا ایک بہت اہم اور ضروری قدم ہے، کیونکہ اگر کہانی صرف خیالات میں رہے گی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ڈرامے کے فوراً بعد ایک پل بنایا جاتا ہے جو اس فرضی بوڑھے آدمی اور ہماری عام زندگی کے مسائل کو آپس میں جوڑ دے۔ اور یہ کمپیریزن شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کہانی میں ایان نام کے ایک نوجوان کا کردار کیسے اس بوڑھے آدمی کا بالکل عکس ہے۔ ایان کے پاس بڑے سپنے ہیں پر ہر کام کل پٹال دیتا ہے۔ جب کچھ نیا سیکھنا ہو تو کہتا ہے زندگی پڑی ہے یار۔ وہ اپنا قیمتی وقت موبائل سکرول کرنے میں گزار دیتا ہے، بالکل ویسی ہی جیسے وہ بوڑھا مزے کے لیے ہیرے ندی میں پھینک رہا تھا۔ ایان سمجھتا ہے وقت مفت ہے، لیکن اصل حقیقت میں ہر گزرنے والا گھنٹہ اس کی زندگی سے ایک کالا ہیرا چھین رہا ہے۔ یہ موازنہ اتنا طاقتور ہے نا کہ فوراً محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایان کی نہیں بلکہ ہر عام انسان کی اپنی کہانی ہے۔ اب آتا ہے حصہ 3، وقت کے 3 قانون اور ڈاکٹر بک کی حکمت۔ یہاں سے کہانی کا انداز بدلتا ہے اور جذبات کی جگہ عملی تعلیم لے لیتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر بک جیسا ایک دانشمند کردار سامنے آتا ہے جو کتابوں کا سارا نچوڑ بالکل آسان زبان میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ آئیے ان قانونوں پر ذرا غور کرتے ہیں۔ پہلا دیکھیے، وقت کا تضاد۔ یہ بات کتنی عجیب ہے نا؟ جب کوئی فائدہ مند کام کرنے یا نیا ہنر سیکھنے کا وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار وقت بالکل نہیں ہے، لیکن اگر اچانک کوئی نئی ویب سیریز آ جائے تو فوراً 10 گھنٹے کہاں سے نکل آتے ہیں؟ مطلب یہ وقت کا نہیں، ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا، موجودہ خوشی کا جال۔ انسان فوری مزے کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے سوشل میڈیا، پر انجانے میں اپنی آنے والی کامیابی قربان کر دیتا ہے۔ اور آخر میں تیسرا قانون، صبر کا پھل۔ جو آج اپنا آرام چھوڑ کر محنت کا پسینہ بہاتا ہے وہی مستقبل میں ایک پرسکون اور کامیاب کل بناتا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اب ایک مزے کی بات دیکھیے، جب دماغ ان حقائق کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے اور اندر خود کو بدلنے کی ایک آگ جگتی ہے، ٹھیک اسی لمحے ایک انتہائی مناسب پیشکش سامنے آتی ہے۔ کہانی کے بالکل درمیان میں بتایا جاتا ہے کہ اگر مزید ایسی کتابوں جیسے ایٹ دیٹ فراگ کی حکمت چاہیے تو ان کی سمریز صرف 99 روپے میں دستیاب ہیں۔ سوچئے 99 روپے، یہ تو ایک وقت کے کھانے سے بھی سستا ہے۔ اس کی ٹائمنگ کمال کی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت سیکھنے کا جذبہ اپنے بالکل عروج پر ہوتا ہے اور دماغ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو چلیے اب آتے ہیں حصہ 4 پر، ماسٹر فارمولا، یعنی ایک کامیاب چینل بنانے کا مکمل نقشہ۔ اب وقت آ گیا ہے اس پورے اصول کو ایک بڑے پیمانے پر دیکھنے کا تاکہ سمجھ آئے کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق ہے؟ بالکل نہیں۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیے۔ منٹ 0 پر ایک دھماکے دار ڈرامے سے آغاز، پھر ٹھیک 1 منٹ بعد اس ڈرامے کو عام زندگی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ منٹ 3 پر کردار اپنی زندگی کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہوتا ہے جسے گہری ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب کہانی بالکل اپنے عروج پر ہوتی ہے، ٹھیک 6 منٹ پر ایک پروموشن یا کتاب کا تعارف پیش ہوتا ہے۔ 8ویں منٹ پر مسئلے کا حل اور سبق سکھائے جاتے ہیں، اور آخر میں 10ویں منٹ پر ایک مضبوط پکار یا کال ٹو ایکشن۔ ہر ایک لمحہ گن کر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لوگ آخر تک جڑے رہیں۔
اور ہاں، صرف ٹائم لائن نہیں، ان پیغامات کے ٹائٹلز کو ہی دیکھ لیجئے۔ یہ کسی جادو سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ ٹائٹلز وقت کا وعدہ کرتے ہیں، جیسے مجھے 15 منٹ دیں۔ یہ ایک سیدھا اور بڑا وعدہ ہے۔ کچھ میں شدید نتیجے کی بات ہوتی ہے، جیسے سب سے بڑی واپسی، اور کچھ تو سیدھا دماغی زور والے ہو کے استعمال کرتے ہیں، جیسے اپنے دماغ کو کیسے مجبور کریں۔ یہ ٹائٹلز پڑھ کر اندر ایک ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے آخر اندر ایسا کیا بتایا گیا ہے، اور کلک کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر اس طے شدہ طریقے کو دہرانا ہے تو ان 4 اہم قدموں پر غور کرنا ہوگا۔ پہلا، کبھی بھی ڈائریکٹلی کتاب کی بورنگ سمری سے شروعات مت کریں، ہمیشہ کسی کردار کی جدوجہد دکھائیں۔ دوسرا، خود ڈاکٹر بک بن کر مشکل باتوں کو بالکل خروا کر کے سمجھائیں۔ تیسرا، آمدنی کا ذریعہ پہلے سے طے کریں اور اس کو کہانی کے ٹھیک درمیان میں فٹ کریں۔ اور چوتھا، صرف ہوائی باتیں نہیں، لوگوں کو عملی ٹاسکس اور چیلنجز دیں جن پر وہ فوراً عمل شروع کر سکیں۔ اور یہی عملی پہلو ہمیں آخر میں 21 دن کے چیلنج کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ کوئی عام سی موٹیویشن نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کا طریقہ ہے۔ یہاں وقت کی کمی کا احساس دلایا جاتا ہے کہ صرف 500 نشستیں باقی ہیں۔ یہ سن کر دماغ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ابھی تک سکون سے صرف کہانی سن رہے تھے، وہ اچانک ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس ذہنی طور پر مضبوط کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ یہی اس کہانی کا سب سے پاورفل نتیجہ ہے۔ آج کی اس وضاحت کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال دماغ میں ضرور آنا چاہیے۔ کیا عام زندگی میں جانے انجانے میں وقت کو مفت اور معمولی سمجھ کر بالکل اس بوڑھے آدمی کی طرح وقت روپی کلائی ہیرو کو فضول انٹرٹینمنٹ کی ندی میں پھینکا جا رہا ہے؟ سوچئے، کیا آج کا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضائع کیا گیا وقت 5 سال بعد زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا نہیں بن جائے گا؟ اس تجزیے پر غور ضرور کیجیے گا اور اس قیمتی دولت کو معمولی پتھر سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ آج کی اس پیشکش کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔